اب جنہوں نے ساری عمر فقہ و اصول پڑھا ہے اور آیات و روایات کے الفاظ سے عربی قواعد صرف و نحو پڑھ کر اور قواعد اصولیہ و فقہیہ پڑھ کر استنباط سیکھا ہے، آیا اس آیت کریمہ سے یہ استنباط نہیں ہوتا کہ اگر ولایت تدریس نہ ہو، اگر ولایت تبلیغ نہ ہو، باقی دین کالعدم ہے؟ یہ تو صریح ہے، صراحت ہے آیت کی اس کے اندر کہ رسول اللہ کو جب فرمایا جا رہا ہے کہ اے رسول، آپ کی 40 سالہ تبلیغ کے آخر میں یہ امر ابلاغ کرنا لازم ہے، اگر یہ ابلاغ نہ ہوا فما بلغت رسالتا، تو آپ نے جو کچھ پہلے کر دیا وہ بھی سمجھو ابلاغ نہیں ہوا، وہ تبلیغ نہیں ہوئی۔ تو کیا یہ ان لوگوں کے لیے شامل نہیں ہے جنہوں نے 40 سالہ تدریس کی بغیر ولایت کے، جنہوں نے 40 سال تقریریں کی بغیر ولایت کے، جنہوں نے 40 سال دین پڑھا اور پڑھایا بغیر ولایت کے؟ کیا یہ آیت ان کو شامل نہیں ہے کہ اگر ولایت کا بیچ میں ذکر نہیں آیا تو یہ جو کچھ پڑھایا ہے یہ فما درستا، فما تعلمتا، فما علمتا، جو تم نے پڑھا ہے کل عدم ہے، جو تم نے کیا ہے کل عدم ہے، جو تم نے سیکھا ہے کل عدم ہے۔ اور اس کل عدم کی تاثیر معلوم ہے کہ وہی کل عدم جس کے لیے کوئی چونکہ رکن نہیں ہے، جب دین کو رکن نہ ملے، ولایت نہ ملے، ستون اصلی نہ ملے دین کو، وہ دین کل عدم ہی ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے 1428 سال مسلسل اعلان ولایت کے بعد سے آج تک ولایت کے بغیر دین چلا۔ بخن کی ولایت ہے، خمار ذہن میں، ولایہ علی میں مست ہیں۔ ولا سے مراد ولایت علی یعنی حاکمیت، الہی حاکمیت، اللہ کی طرف سے منصب حاکمیت، ولایت سے یہ مراد ہے۔ یہ درست معنی یہ ہے، حقیقی معنی یہ، منحصر معنی یہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ولایت کا معنی کرتا ہے وہ تحریف قرآن میں کر رہا ہے، وہ تحریف دین میں کر رہا ہے۔ جو ولایت کا معنی حاکمیت نہیں کرتا، جو ولایت کا معنی زعامت امت نہیں کرتا، جو ولایت کا معنی اختیار الہی امت کے نہیں کرتا، یہ تحریف کا مرتکب ہو رہا ہے۔ وہی جو علماء یہود کرتے تھے، الذین یحرفون فی کلمات، جو کلمات و آیات الہی میں ہیر پھیر کرتے تھے۔ اللہ نے کچھ نازل کیا، یہ کچھ اور بنا کے بگاڑ کے پیش کرتے تھے۔ تحریف شدہ دین ہے یہ۔ اگر ولایت کا معنی آپ نے دوستیاں کی، اگر ولایت کا معنی محبت کیا، اگر ولایت کا معنی حکومت کے علاوہ، سرپرستی کے علاوہ، قیمومیت کے علاوہ، حاکمیت کے علاوہ کوئی معنی کیا، تحریف کی ہے دین کے اندر، اس کے لیے بھی قرآن نے بیان فرما دیا ہے کہ جو تحریف کرتے ہیں دین کے اندر ان کا انجام کیا، وہ یہود کے ساتھ محشور ہوں گے۔ جو تدریس بغیر ولایت کے ہو، جو تبلیغ بلا ولایت کے ہو، جو مطالعہ بلا ولایت کے ہو، فما بلغتا۔ جب رسول اللہ کو، رسول خاتم کو، رسول اعظم کو یہ خطاب ہے اللہ کا، کیا دوسرے اس سے مبرہ ہیں، دوسرے اس سے مستثنیٰ ہیں؟ وہ بغیر ولایت کے دین پڑھتے نہیں، ان کے سبق میں امر ولایت و امامت سبق کا شامل ہی نہ ہو اور وہ خوش ہوں کہ ہم دیندار ہیں۔ اگر دین کا ذکر ولایت کا آئے بھی تو بخن والی ولایت، طاغوت مسند پہ ہو، مومنین طاغوت کو اپنا اولیاء بنا لیں، ان کی حاکمیت میں چلے جائیں، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں، اور علی کا جب نام آ جائے تو بخن کر دیں۔ ولایت الہیہ یعنی حاکمیت خداوند تبارک و تعالی، یہ حکم اللہ تعالی کا جو خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ پر بیان فرمایا اور اس تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا ہے،
بعد میں اسی تبلیغ کے بعد آیات اتری کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آج دین کو کامل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین کامل ہے. ولایت کے ذریعے دین کامل ہے، ولایت کے بغیر دین کامل نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ نعمت تمام ہے. اتممت علیکم نعمتی، نعمت اللہ کی ولایت کے ذریعے سے اتمام ہوتی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین مرضی خدا جس پر اللہ راضی ہے وہ دین ہے جس کے اندر ولایت شامل ہو، جو ولایت کی بنیاد پر قائم ہو. اس دین پر اللہ راضی ہے. اب ہم دیکھیں سفر اپنا 1400 سالہ، ہم کس پہ راضی ہیں؟ علماء کس پہ راضی ہیں؟ متدینین کس پہ راضی ہیں؟ مومنین کس پہ راضی ہیں؟ ہے کوئی آج جو موجودہ صورتحال پہ ناراض ہو، ناپسند کر رہا ہو کہ ہم ولایت کے سائے میں نہیں ہیں، ولایت کی حاکمیت نہیں ہے؟ یہ جو تحریف دین میں کی جاتی ہے، کئی اس کی شکلیں ہیں. ان میں سے ایک ظلم ولایت کے اوپر ہوا، جو ولایت کو رسول اللہ کے بعد اللہ کے حکم سے تسلسل کا حکم تھا کہ ولایت کا تسلسل قائم رہے، قیامت تک قائم رہے. قیامت تک امر ولایت قابل انقطاع و قابل وقفہ نہیں ہے. جس دن ولایت میں وقفہ آ جائے گا، دین میں وقفہ آ جائے گا، حاکمیت میں وقفہ آ جائے گا. لیکن یہ وقفہ آیا ہے اور چل رہا ہے. 1400 سالہ وقفہ. قرآن جس کے تسلسل کا فرمان دے رہا ہے، اس کے اندر تعطل آیا ہے. تعطل وہی وقفہ، اس کو روک دیا گیا.